वजाहत हानिया को लिए किचन में आया और खुद बैठने की बजाय हानिया को किचन काउंटर की चेयर पर बिठा दिया। खुद जाकर से फ्रिज से खाना निकाला और माइक्रोवेव में गर्म करने लगा। हानि ने वजाहत को रोकना चाहा कि वो गर्म कर देगी, मगर वजाहत ने इसे डांट दिया। अब जब वजाहत खाना खुद ही गर्म कर लेगा तो हानिया को लगा इसका क्या काम, तो उठकर जाने लगी। वजाहत ने इसे जाता देखा तो उसका हाथ पकड़ के किचन काउंटर की चेयर पर बिठा दिया। आप खाना खुद ही गर्म कर रहे हैं तो खा भी खुद लेंगे, मेरा यहाँ क्या काम। हानि चेयर पर बैठते हुए बोली, देखो मेरा दिमाग ख़राब मत करो, मेरा आज बहुत अच्छा मूड है, इसे बर्बाद मत करो। खामोशी से यहाँ बैठो, जब मैं फ्री होकर बैठूंगा तो मैं चाहता हूँ तुम मुझसे प्यारी प्यारी बातें करना। वजाहत ने काम करते हुए हानिया से कहा। हानि हमेशा वजाहत को मुंह पर ही जवाब दे दिया करती थी, मगर वो इसके जवाब को अब चैलेंज समझने लग जाता था और फिर जो इसका शौकपन शुरू होता था, इससे हानिया बहुत घबराती थी। वजाहत ने खाना काउंटर पर रखा और हानिया के बराबर आकर बैठ गया। पुलाव निकाल के इसने पहले हानिया को दिया, फिर अपनी प्लेट में निकाल लिया। इतने दिनों से हानिया को खाना खाते हुए देख रहा था, ये तो वो समझ चुका था कि इसे राइस बहुत पसंद है, चाहे वो कैसे भी हो। ये मेरे लिए खाना क्यों निकाला आपने? हानिया ने प्लेट अपनी तरफ देखी तो पूछ बैठी, मेरे टेबल से उठने के बाद तुम भी उठ गई थी ना? मैंने देखा था तुमने भी खाना नहीं खाया था ठीक से। वजाहत ने हानिया का चेहरा नज़रों में लेकर कहा, मुझे भूख नहीं है। हानिया ने रुख मोड़कर कहा, सच तो ये था इसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मगर वो वजाहत को ये बात जताना नहीं चाहती थी। ठीक है, भूख नहीं है, फिर भी खाओ, और तुम्हारी भूख कैसी होती है वो मैं पहले ही देख चुका हूँ। वजाहत ने शरारती मुस्कान दे कहा। हानि समझ गई वो इस दिन की बात कर रहा है जब उसके कमरे में खाना लेकर आया और वो नखरे दिखा रही थी, मगर खाना जब खाया तो पेट भर कर खाया था। हानिया को खामोश देखा तो वजाहत ने इसे वार्निंग दी, जो वो जानता था कि सुनते ही वो फ़ौरन खाना लग जाएगी। साफ साफ कहो, तुम अपने हाथ से खाना नहीं चाहती। अगर तुमने खुद नहीं खाया तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा, और फोक या स्पून से नहीं, हाथों से। हानिया ने जैसे ही वजाहत की बात सुनी, इसने इसी वक्त फोक लेकर खाना शुरू कर दिया। हानिया को खाना खाते देखा वजाहत को हंसी आ गई। अरे यार, इतना डरती हो मुझसे? हानिया अभी भी खामोश रही तो वजाहत ने भी खाना शुरू कर दिया। वैसे मुझे खाने से ज़्यादा खा वैसे मुझे पाकिस्तानी खाने ज़्यादा पसंद नहीं है, मगर तुम्हारी अम्मी के हाथ के खाने बहुत मज़े के थे। मैंने इस दिन भी बहुत शौक से खाना खाया था और आज भी सोचा तुमने इनसे ही सीखा होगा तो उनके जैसा ही पकाया होगा, मगर तुमने इनके जैसा तो नहीं बनाया। हाँ, मगर ये भी बहुत मज़ेदार है। वजाहत खाना खाते जा रहा था, बोलते जा रहा था, जबकि हानिया खामोशी से खाना खा रही थी। अब तुमने मुझे कभी राइस खाते देखा है क्या? मगर देखो, आज मैं राइस ही खा रहा हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपने इस वक्त खाना क्यों नहीं खाया? हानिया ने वजाहत की बात काट कर कहा, इस वक्त मूड नहीं था और मैं सबके सामने अपनी फीलिंग्स का भी एक्सप्रेस नहीं करता, चाहे वो गुस्सा हो या खुशी, तारीफ हो या बुराई, मैं किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करता। नूर को बहुत शिकायत थी मेरी सादा से। वजाहत ने बोलते हुए हानिया को देखा जो नज़रें प्लेट पर रखी हुई थी। तुम कुछ कहोगी नहीं? वजाहत ने हानिया से सवाल किया। मुझे आपसे बात नहीं करनी। हानिया ने साफ गोई से कहा, कहा भी है मुझे तुमसे बातें करनी है, खाना खा लिया है मैंने, मगर तुमने बातें तो की नहीं। हानिया वजाहत को इग्नोर करते हुए बर्तन समेटने लगी। वजाहत इस वक्त फ्रूट ट्राइफल खा रहा था और मजाल जैसे एक नज़र भी हानिया के चेहरे से हटाई हो। सारे बर्तन समेट कर हानिया एक बार फिर जाने लगी। इसे वजाहत की मौजूदगी से अब फिर से कोफ्त होने लगी थी, मगर वजाहत ने अभी से गुस्से से इसकी कलाई थामी। तुम्हें समझ नहीं आता क्या बोला है? मुझे बातें करनी है। वजाहत ने लफ्ज़ जमा जमा कर कहा, कह रहा हूँ मूड अच्छा है, मत बिगाड़ो, मगर नहीं, तुम्हें तो अच्छा लगता है ना मुझे तंग करना। वजाहत ने धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, मुझे नींद आ रही है और हूर हूर जाग न जाए। हानिया ने बहाना बनाकर जाना चाहा। हूर नीलम के पास है, मैं जब तक अपनी बच्ची को न देख लूँ मुझे नींद नहीं आती। मैं पहले ही से देख के आ चुका था जब नीलम इसे अपने कमरे में लेकर जा रही थी। वजाहत का मूड थोड़ा बिगड़ गया था, वजह हानिया का बार बार इसे इग्नोर करना था। मुझे आपसे बातें नहीं करनी है। हानिया ने रुख दूसरी तरफ मुड़कर कहा। वजाहत की आंखें जब्त के मारे लाल हो रही थी और वो हानिया के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहता था। इस पे क्या, वो घर के किसी फर्द के सामने गुस्सा नहीं करता था क्योंकि वो अपने गुस्से को अच्छे से जानता था और गुस्से में वो क्या कर जाता था ये भी वो जानता था। वो हानिया का हाथ पकड़े बाहर लॉन में आ गया और गहरे सांस लेकर खुद को कंपोज कर रहा था, जबकि हानिया ये सोची थी कि अचानक से वजाहत को हो क्या गया है, वो इतना बदल क्यों गया है। देखो हानिया, मैं कभी भी अपना एवल साइड अपनी फैमिली को नहीं दिखाता। प्लीज़ मुझे कभी इतना मजबूर मत करना कि मुझे तुम्हें अपना एवल साइड दिखाना पड़े। बहुत से भी ज़्यादा जल्दी मैं अपना टेम्पर खो बैठता हूँ, तो इस बात का ख्याल रखा करो। अब साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो तुम्हें बस इतनी सी बात का ख्याल करना पड़ेगा। वजाहत ने हानिया का रुख अपनी तरफ करके उसके दोनों हाथ थाम कर कहा,
جان سکتی ہوں کہ اتنی تبدیلی وجہات عالم میں کیسے آ گئی؟ ہانے نے سوالیہ نظروں سے وجہات کو دیکھا، جسے سمجھنا چاہ رہی ہو وجہات کو۔ میں نہیں جانتا یہ تبدیلی کب کیسے کیوں آئی، مگر مجھے یہ تبدیلی اچھی لگ رہی ہے۔ رشتوں کے معاملے میں میں بہت احساس ہوں۔ ایک بہت قریبی رشتہ صرف اپنی ضد کے آگے کھو چکا ہوں اور اس کی تکلیف سہ بھی چکا ہوں۔ وجہات نے ہانیہ کے ساتھ جھولے پر بیٹھتے ہوئے کہا، کون سا رشتہ اور کسے کھو دیا؟ ہانیہ نے وجہات کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جہاں کوئی تاثر نہیں تھا، چہرہ ایک دم سپاٹ تھا۔ گہرا سانس لے کر اس نے کہا، نور، میری بچپن کی دوست کو میں کھو چکا ہوں۔ وہ میری بچپن کی دوست تھی، ہادی بھی ہے، مگر وہ اپنے پاپا کے پاس جاتا رہتا تھا، اس لیے نور سے ہی میری سب سے زیادہ بنتی تھی۔ ہمیشہ اپنے دل کی بات صرف اس سے ہی کرتا تھا، اسکول میں بھی، کالج میں بھی اور یونیورسٹی میں بھی۔ میں نے ہمیشہ ڈیڈ کے منہ سے سنا تھا کہ وہ اور نور کے پاپا یہ چاہتے کہ ہماری شادی ہو۔ مجھے اچھا لگتا تھا سن کے، دوست اگر لائف پارٹنر بن جائے تو کتنا اچھا ہوتا ہے نا۔ شادی کے لیے نور بہت آسانی سے مان گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اسے وہ آئیڈیل لائف دے سکتا ہوں جو کہ وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ ہاں، البتہ وہ میرے گھر والوں سے تھوڑی خار کھاتی تھی، اسے اس کی پرائیویسی چاہیے تھی، جبکہ میرے گھر والے ایک ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن جب انہیں لگا کہ نور میری خوشی ہے تو وہ لوگ مان گئے۔ دادو کو اعتراض تھا، مگر مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں وہ، تو میں نے انہیں منا لیا۔ شادی کے شروعاتی دن اچھے تھے، 6 ماہ بہت اچھے گزرے۔ میں خوش تھا کیونکہ نور خوش تھی، مگر جب اسے پتہ چلا وہ ایکسیپٹ کر رہی ہے تو اس کا رویہ ایک دم چینج ہو گیا اور وہ مجھے بتائے بغیر ہی ابارشن کروانا چاہتی تھی۔ مگر مجھے پتہ چل گیا، ڈاکٹر نے رپورٹ مجھے سینڈ کر دی تھی۔ ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر میرا دوست تھا کالج کا، جب اسے پتہ چلا کہ نور ایسا اسٹیپ اٹھانے والی ہے تو اس نے مجھے بغیر نور کو بتائے کال کر دی۔ میں نے اسے وہ سب کرنے سے روک دیا کیونکہ مجھے میری اولاد چاہیے تھی۔ اسے بہت ریکویسٹ کی کہ وہ میرے بچے کو نہ مارے۔ اسے دنیا میں لانے کے بعد وہ جیسے چاہے اپنی زندگی جیے، میں اسے کبھی نہیں روکوں گا، نہ وہی ٹوکوں گا۔ گھر میں جب سب کو یہ بات پتہ چلی تو سب بہت خوش ہوئے، مگر نور خوش نہیں تھی۔ اس نے بس میری ضد کے آگے خاموشی اختیار کی۔ وہ بہت تلخ ہو گئی تھی سب کے ساتھ، اسے اپنی ہی اولاد بوجھ لگنے لگی تھی۔ پھر ایک دن وہ پارٹی میں جانا چاہتی تھی، میں نے اسے جانے سے روکا بھی، مگر وہ میری کبھی نہیں سنتی تھی۔ میں نے اس پر بہت غصہ کیا تھا، ہمارا جھگڑا بھی ہوا تھا، مگر وہ چلی گئے اور واپسی میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ کی خبر جب مجھے ملی تو میں فوراً ہاسپٹل گیا، وہاں نور آپریشن تھیٹر میں تھی۔ آدھی رات کا وقت، آپریشن بہت لمبا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پری میچور ڈیلیوری کرنی پڑے گی۔ میں نے فوراً ہاں کہہ دی، مجھے نور کے ساتھ ساتھ اپنی بچے کی زندگی بھی پیاری تھی۔ فجر کے وقت حور میری گود میں آئی، مگر نور کی کنڈیشن بہت سیریس تھی۔ حور کے اس دنیا میں آنے کے کچھ گھنٹے بعد ہی نور اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میں تو پریشان تھا کہ میں نے گھر میں کسی کو اطلاع بھی نہیں دی تھی۔ اس کے دنیا سے جانے سے پہلے میں نور سے ملا تھا، اسے اس کی بیٹی دکھانا چاہتا تھا، مگر اس نے حور کو دیکھنے سے انکار کر دیا تھا اور جو آخری الفاظ سے صدا کیے وہ میں چاہ کر بھی بھلا نہیں پاتا۔ اس نے کہا، تم یہی چاہتے تھے نا، اپنی اولاد کو دنیا میں لانا، تو اب تم خود ہی اسے سنبھالنا، بن ماں کے۔ بولتے بولتے وجاہت کا لہجہ تھوڑا لڑکھڑایا تھا۔ ہانیہ نم آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ گلٹ مجھے بہت تنگ کرتا ہے کہ میں نے اسے فورس کیا تھا ابارشن نہ کروانے کے لیے، اور پھر جب وہ مجھ سے ضد کرتی تھی، میں اسے بہت پیار سے مناتا تھا تو وہ مشکل سے ہی صحیح مان جاتی تھی۔ مگر پتہ نہیں کہ اس دن میں نے اسے کیوں نہیں منایا تھا، بلکہ الٹا ڈانٹ دیا تھا، اور وہ غصے میں پارٹی میں اپنے دوستوں کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اور پھر اس کے آخری جملے، میری اولاد بن ماں کے پلے گی، یعنی اسے ماں کا پیار نہیں ملے گا۔ جو کچھ ہوا میرے غصے کی وجہ سے ہوا، اور میں نے اپنی بچپن کی دوست کو کھو دیا، حور سے اس کی ماں چھین لی۔ تب سے میں گھر سے اور گھر والوں سے دور ہی رہتا ہوں۔ کہیں کبھی کوئی مجھے غصہ آئے تو کوئی میرے سامنے میرا پیارا نہ ہو۔ تم بھی اس گھر کے لیے خاص ہوتی جا رہی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے غصے کی وجہ سے حور کو اس کی ماں چھوڑ کر چلی جائے۔ دل کی بات اب یہ بھی وجہ زبان پہ نہیں لایا تھا کہ وہ ڈرتا ہے ہانیہ کو کھونے سے، کیوں وہ یہ ابھی نہیں جانتا۔ نیلم حور کو بیڈ پر لٹا کر خود بھی بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ہانیہ نے کہا تھا کہ حور رات کو نہیں جاگے گی، مگر نیلم کو ڈر لگا تھا کہ کہیں وہ سو گئی اور حور جاگ گئی تو ہانیہ اس پر کبھی ٹرسٹ نہیں کرے گی۔ حور کے معاملے میں نیلم مسلسل جاگی ہوئی تھی کہ ہادی آ گیا کمرے میں کافی کے 2 کپ لیے۔ مجھے پتا تھا تم جاگی ہوگی۔ ہادی کمرے میں آتے ہی صوفے پہ بیٹھ گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نیلم نے ہادی کو حیرت سے دیکھا۔ مجھے نیند آ رہی تھی، کسی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ کمرے سے باہر نکلا تو دیکھا تمہارا کمرہ کھلا ہوا ہے، اس لیے یہاں آ گیا۔ ہاں، وہ برو آئے تھے حور کو دیکھنے، تو شاید وہ گیٹ ٹھیک سے بند کر کے نہیں گئے ہوں گے۔ نیلم کو یاد ہے کہ وجاہت حور کو دیکھنے آیا تھا۔ ویسے تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی، اور حور تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ ہادی نے کافی کا مگ نیلم کو پکڑاتے ہوئے کہا۔
ہانی بھابھی آج کافی تھکی تھکی اور ڈسٹرب لگ رہی تھی تو مما نے کہا حور کو میں سنبھالوں آج رات تاکہ وہ تھوڑا پیسفل رہ سکے اور ریسٹ کرے۔ ہاں یہ تو ہے، بہت اچھا کیا جو حور کو لے آئی۔ ہادی کی نظروں میں ایک دم ہانیہ کا اداس چہرہ گھوم گیا۔ ہادی آپ کو نہیں لگتا ہمیں برو اور بھابھی کے لیے کچھ کرنا چاہیے؟ پرنسس تمہیں کیا لگتا ہے؟ میں نے کوشش نہیں کی مگر پہلی کوشش میں مجھے لگا مجھے کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہادی نے ایک کان پکڑتے ہوئے کہا تو نیلم کے چہرے پہ دل فریب مسکراہٹ آ گئی۔ ہادی کا اسے پرنسس بلانا نیلم کو بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ہادی ساری زندگی اسے پرنسس کہے اور خود اس کا پرنس بن جائے۔ ڈھیروں باتیں کرنے کے بعد ہادی نے اسے سونے کے لیے کہا۔ چلو پرنسس، لگتا ہے ڈول اب نہیں اٹھے گی، تم بھی بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ نیلم کے ہاتھ سے ہادی نے کپ لیا تو نیلم نے کافی کے لیے اسے شکریہ ادا کیا۔ بہت مار کھاؤ گی اگر شکریہ کہا تو۔ ہادی نیلم کے بال بگاڑتا ہوا کمرے سے چلا گیا اور نیلم بھی اب بہت پرسکون ہو کر سو گئی۔ ہانی اور وجاہت لان میں رکھے جھولے پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کے درمیان کافی خاموشی تھی۔ ہانی نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وجاہت اسے بہت ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ کہیں سے بھی وہ غصہ کرنے والا یا پھر اس سے اپنی قربت سے زج کرنے والا نہیں لگ رہا تھا۔ نیلم کو تھوڑی تکلیف ہوئی اسے ایسے دیکھ کر۔ اپنا ہاتھ اس نے وجاہت کے ہاتھ پہ رکھ کر اسے تسلی دی۔ ہانیہ کے لنچ پر اس نے چہرہ موڑ کر ہانیہ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک بات بتائیے؟ ہانیہ کو کچھ یاد آئے تو پوچھنے لگی۔ ہاں بولو۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا جب تک آپ حور کو نہ دیکھ لیں تو آپ کو نیند نہیں آتی۔ ہاں تو؟ ہانیہ کے سوال پہ وجاہت نے سر جذبات میں ہلا کے کہا۔ تمہاری شادی کے بعد آپ 4 ماہ کے لیے ملک سے باہر تھے۔ پاکستان آنے کے بعد بھی 1 ہفتے تک آپ رات کو حور کو دیکھنے نہیں آئے۔ اس وقت آپ کیسے سوئے پھر؟ ہانی نے نظریں وجاہت کے بیڈ پہ جما کر کہا۔ اس کا دل چاہتا کہ اس کا چہرہ چھوئے مگر اسے اپنے دل کو جلد ہی ڈپٹ کر خاموش کروا دیا۔ ہانی کی بات سن کر وجاہت کے چہرے پر بہت شرارتی مسکراہٹ آئی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں نے ان 4 ماہ میں حور کو نہیں دیکھا؟ میڈم کوئی ایسا دن نہیں تھا جب میں حور کو دیکھے بغیر نہیں سویا ہوں۔ وجاہت کی بات پہ ہانیہ سوچ میں پڑ گئی۔ ہانیہ کو دیکھ کر وجاہت کو ہنسی آ رہی تھی جسے وہ بالکل نہیں چھپا رہا تھا۔ اس لڑکی کی موجودگی میں اسے خوشی ملنے لگی تھی، سکون ملنے لگا تھا، وہ بھی ایسا جیسے وہ پہلی بار محسوس کر رہا تھا۔ لیکن آپ نے دیکھا کیسے حور کو؟ ہانیہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ سیکرٹ ہے میڈم، جس دن تم مجھے آئی لو یو کہا اس دن بتاؤں گا، چاہو تو ابھی کہہ سکتی ہو، ابھی بتا دوں گا۔ وجاہت نے اب شرارت کے موڈ میں تھا۔ ہانیہ نے اسے غصے سے دیکھا تو وہاں سے جانے لگی۔ مجھے لگتا ہے کافی دیر سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اب ہمیں سو جانا چاہیے۔ ہانیہ نے وجاہت کو اٹھانا چاہا مگر وجاہت نے اس کے گرد بازو کا حصار باندھ کے اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھ دیا۔ ہانیہ نے اٹھنا چاہا تو وجاہت نے اسے روک دیا۔ پلیز ایسی ہی بیٹھی رہو، مجھے نہیں جانا اندر، تم بھی یہی رہو۔ وجاہت کی تھوڑی دیر پہلے کی کیفیت دیکھ کر ہانیہ خاموشی سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ مگر جیسے ہی ہانیہ نے آنکھیں بند کی اسے لگا اسے ڈھیروں سکون نے آن گھیرا ہو۔ وجاہت نے بھی اپنا سر اس کے سر پہ رکھ لیا اور وہ دونوں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نیند کی وادیوں میں کھو گئے، کیونکہ وہ دونوں اس بات سے انجان تھے کہ محبوب کی قربت ہی سب سے بڑا سکون ہوتا ہے۔ سورج کی کرن پڑنے سے وجاہت کی آنکھ کھلی تو خود کو لان میں پایا۔ آنکھیں پوری کھولنے کی کوشش کی تو اسے کندھے پر کسی کا احساس ہوا۔ جیسے اس نے دیکھا ہانیہ اس کے کندھے پر سر رکھے ہوئے سو رہی تھی۔ وجاہت کا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھوں سے تھاما ہوا تھا۔ اس نے یہ دیکھا وجاہت کے چہرے پر تبسم پھیل گیا۔ اتنی خوشی، یہ محبت، یہ چاہت اس نے کبھی بھی محسوس نہیں کی تھی۔ سب کہتے کہ وہ نور سے محبت کرتا تھا مگر ہانیہ کے لیے اس کے دل میں محبت سے بڑھ کر کوئی مقام بن رہا تھا۔ سورج کی کرن، ٹھنڈی دھوپ اور یہ دلفریب سادگی وجاہت کو مسحور کر رہی تھی۔ دل کیا کہ یہ وقت یہیں رک جائے مگر وقت تو رک نہیں سکتا تھا، تو سوچا یہ پل ہمیشہ کے لیے قید کر لیا جائے۔ جیب سے وجاہت نے موبائل نکالا اور اپنی اور ہانیہ کی کئی تصویریں لیں اور پھر جب اسے احساس ہو کہ گھر والے انہیں ایسے نہ دیکھ لیں تو اس نے ہانیہ کو سوتے ہوئے بازو میں اٹھایا اور اسے اس کے کمرے میں لے گیا۔ سیڑھی پر چڑھتے ہانیہ کی آنکھ کھل گئی۔ خود کو وجاہت کے بازو میں دیکھا ہانیہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر وجاہت نے اسے خاموش کر دیا۔ شش، بس اتنا بول کے وجاہت نے ہانیہ کی پیشانی پر لب رکھ دیے۔ ہانیہ کو تو وجاہت سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی۔ وجاہت نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو شرارت سے اسے آنکھ ماری۔ ہانیہ کے کمرے کا پیر سے دروازہ کھول کر اس نے ہانیہ کو کمرے میں بیڈ پر لٹایا، کمفرٹ سے اچھے سے اڑا کر کچھ پل وہیں بیٹھا رہا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہانیہ کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ہانیہ کچی پکی نیند میں تھی تو جیسے اسے سکون ملا وہ دوبارہ سو گئی۔ وجاہت نے اسے سوتے دیکھا تو ایک بار پھر اس کے ماتھے پر محبت کی چھاپ چھوڑ کر باہر جانے لگا۔ دروازے پہ پہنچ کر اس نے مڑ کر دیکھا ہانیہ سو چکی تھی۔ وجاہت کا اسے چھوڑ کر جانے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا
मगर वो उसे दिल से अपनाना चाहता था, इसलिए पहले अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहता था। हानिया का इस पे भरोसा चाहता था, और सबसे बढ़कर कुछ वो आना भी थी जो इसने सब घर वालों को दिखाई थी कि वो नूर की जगह किसी को नहीं देखा। और हानिया के साथ रिश्ते को सिर्फ एक मजबूरी कहा था, मगर तब इसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि ये रिश्ता इसके लिए इतना खास हो जाएगा। नीलम और हानिया टेरेस पे बैठी चाय के मज़े ले रही थी। बाकी सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे, जबकि हाथी और वजाहत ऑफिस गए गए हुए थे। नूर भी अपने खिलौने से खेलने में लगी हुई थी। हानिया नीलम की किसी बात का जवाब दे दी कि इसके मोबाइल पर मैसेज की बिप हुई। हानिया ने सेल फोन पर मैसेज चेक किया तो मैसेज वजाहत का था। हानिया ने इसे पढ़ना शुरू किया। मुझे नहीं पता था झूले में बैठ के इतनी पुरसुकून नींद भी आती है। कभी यकीन करो, मैं बहुत टाइम बाद इतने सुकून से सोया। तुमसे कल अपनी बातें शेयर करके बहुत अच्छा लगा, थैंक्स। वजाहत का सादगी से भरपूर मैसेज पढ़ के हानिया को बहुत अच्छा लगा और उसके चेहरे पे एक खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई। नीलम इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही थी तो पूछ बैठी, भाभी ब्रो का मैसेज है क्या? नीलम की बात सुन के हानिया एकदम चौंक गई। नहीं तो मेरी एक दोस्त का मैसेज है। हानिया के लहजे में बोलते हुए वाजे लड़खड़ाहट थी। अच्छा जी, वैसे भाभी एक बात पूछूं? नीलम ने हानिया से हाथी के बारे में बात करने का सोचा। अब किसी को तो उसे अपने दिल की बात बतानी थी ना। हाँ चंदा, बोलो क्या बात है? हानिया ने इसे प्यार से मुखातिब किया। भाभी वो आपको हाथी कैसे लगते हैं? नीलम के सवाल पे हानि ने एक पल नीलम को देखा जो बात करते हुए ब्लश कर रही थी। अच्छे हैं आदि, मगर इस बात की कोई वजह? हानि समझ रही थी मगर वो हकीकत जानना चाहती थी। भाभी वो अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं? नीलम ने एक और सवाल किया। अब अच्छे हों या बुरे तुम्हें पसंद है, काफ़ी है। अब हानिया ने भी शरारत से कहा। नीलम कुछ कहती कि हानिया के मोबाइल पर फिर रिंग हुई। अब इसके पास एक पिक्चर भेजी गई थी। हानिया ने वो पिक्चर देखी तो एक बार फिर इसके चेहरे का रंग बदल गया। वो तस्वीर आज सुबह की थी। वो वजाहत के कंधे पर सर रखे सो रही थी, वो भी वजाहत के हाथों को दोनों हाथों से थाम कर। फिर एक और तस्वीर भेजी वजाहत ने जिसमें वो हूर को प्यार से देख रही थी। ये तस्वीर भी आज सुबह की थी, जब वजाहत ऑफिस जा रहा था। इस वक्त वो हूर को गोद में लिए हुई थी। हानि ने नज़र उठा के देखा तो नीलम इसे ही देख रही थी। हानि ने अपने आप पे काबू पाते हुए नीलम को बात करने को कहा। भाभी यार आप मोबाइल तो रख दो, मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और आप हो के मोबाइल देख देख के ही मुस्कुरा रही हो। नीलम ने रूठेपन से कहा तो हानि ने मोबाइल टेबल पर रख दिया। ठीक है बोलो तुम। भाभी मुझे हाथी बचपन से अच्छे लगते हैं, वो हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। नीलम ने हानि से कोई बात नहीं छुपाई। तुम सिर्फ पसंद करती हो, ये पसंद से कुछ ज़्यादा। हानि अब संजीदगी से नीलम को देखकर बोली, मालूम नहीं भाभी, पर जब जब मैं इनके साथ होती हूँ तो अच्छा लगता है। वो मुझे प्रिंसेस कहते हैं और मुझे एक प्रिंसेस की तरह ही ट्रीट करते हैं। मेरे मुंह से निकली हर ख्वाहिश को पूरी करते हैं, जो मैं कहती हूँ फ़ौरन मान जाते हैं। हानिया के मोबाइल पर फिर रिंग हुई थी, मगर अब की बार इसने इग्नोर किया क्योंकि नीलम से इस वक्त बात करना बहुत ज़रूरी था। देखो नीलम, हादी अच्छे इंसान है, मैंने हमेशा सबके मुंह से इनकी तारीफ ही सुनी है। मगर मगर क्या भाभी? हानिया के मगर कहने पर नीलम गौर से हानिया को देखने लगी। देखो नीलम, तुम मेरी बहन हो, मेरी दोस्त हो, इसलिए तुमसे कहूँगी फ़िलहाल के लिए तुम अपने जज्बात को समझो। हानिया का मोबाइल फिर किसी की कॉल आ रही थी, मगर इसने फिर इग्नोर किया। किसी को पसंद करना ये अलग बात है और किसी को दिल में अहम मुकाम देना अलग बात है। लेकिन भाभी मैं हादी से बचपन से मोहब्बत करती हूँ। नीलम ने हानिया का हाथ थाम कर कहा। चंदा, मैंने कब मना किया? मगर मैं कहना चाह रही हूँ कि तुम पहले अपने आप से सवाल करो, क्या तुम हादी के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहती हो? अगर हाँ तो मैं घर वालों से अपने तौर पर बात कर सकती हूँ। भाभी मैं सच में इनसे मोहब्बत करती हूँ। नीलम को समझ भी ना आया कि हानिया से क्या समझाना चाह रही है। ठीक है तो मैं दादू और मम्मा से बात करूँगी। हानिया ने नीलम को जवाब दिया तो नीलम चौंक गई। भाभी क्या आपको अच्छा नहीं लगा कि मैं हादी से मोहब्बत करती हूँ? नीलम की बात हानिया समझ चुकी थी इसके दिमाग में क्या चल रहा है। मोबाइल मुसलसल रिंग कर रहा था, मगर हानिया का नीलम से बात करना ज़्यादा ज़रूरी था। नीलम, चंदा अच्छी या बुरे की बात नहीं है। अगर तुम हादी को दिल से चाहती हो तो इस मोहब्बत को हलाल करो। किसी गैर महरम को दिल में इतना बड़ा मुकाम देना गलत है। मगर हमें ये भी तो जानने की ज़रूरत है कि हादी क्या चाहते हैं। नीलम का उतरा चेहरा देखा तो हानि ने इसका चेहरा थाम के कहा, देखो मेरी जान, किसी से मोहब्बत करना बुरी बात नहीं, मगर एक तरफा मोहब्बत तकलीफ देती है। दिल में अहम मुकाम हमारे शौहर के लिए होता है तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि इस मुकाम पे किसी और को ना लाएं। मैं घर वालों से बात करूंगी तुम्हारे और हाथी के बारे में, बगैर इन्हें तुम्हारी दिली कैफियत बताए। शायद मैं जो तुम्हें समझाना चाह रही हूँ ठीक से समझा नहीं पा रही, मगर इस बारे में सोचना और फिलहाल के लिए अपनी फीलिंग्स अपने तक ही रखना, ठीक है चंदा? अनिया क्या कहना चाहती थी अब नीलम समझ चुकी थी।
تو اس کی بات سن کے نیلم نے ہانیہ کو گلے لگا لیا تھا۔ تھینک یو بھابھی، آپ دنیا کی سب سے اچھی بھابھی ہو۔ نیلم کو مسکراتا دیکھا ہانیہ بھی مسکراتی۔ سیل فون بج بج کے اب خاموش ہو گیا تھا۔ نیلم اپنے کمرے میں چلی گئی تھی تو ہانیہ حور کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ ہانیہ حور کو فروٹ جوس پلاتی تبھی اس نے کسی کی سخت آواز سنی۔ تم اتنی مصروف ہو کہ تمہیں میری کال ریسیو کرنے تک کی فرصت نہیں ہے؟ وجاہت کی غصے سے بھری آواز سن کے ہانیہ نے مڑ کر دیکھا تو دروازے پہ کھڑا وجاہت اسی غصے سے دیکھ رہا تھا۔ بلیک پینٹ اور بلیک ہی کوٹ سے ساتھ گرے شرٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ پہلے نیلم یہاں بیٹھی تھی بھی حور کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ میرا دھیان ہی نہیں گیا سیل فون کی طرف۔ وجاہت جیسے پکچر اور میسیجز بھیج کر اس کی جواب کا انتظار کر رہا تھا، مگر کافی دیر بعد جب کوئی جواب نہ آیا تو وجاہت ہانیہ کو کال کرنے لگا، مگر ہانیہ نے کال بھی ریسیو نہیں کی تو وجاہت کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ خود دیکھنا چاہتا تھا کہ ایسی کون سی مصروفیات ہے جو اسے کال ریسیو بھی نہیں کرنے دے رہی ہے۔ تو نیلم کے سامنے تم کال ریسیو نہیں کر سکتی تھی کیا؟ وجاہت نے لہجے کو سخت رکھ کے کہا۔ میں سے ضروری بات کر رہی تھی، ہانیہ نے وجاہت کو سمجھانا چاہا۔ کیا مجھ سے بھی زیادہ ضروری بات تھی؟ وجاہت نے اب ہانیہ کا بازو پکڑ کے کہا۔ آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ ہانیہ کو وجاہت کا اتنی سی بات پر غصہ کرنا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کل بھی کہا تھا تمہیں کہ جب مجھے تم سے بات کرنی ہوا کرے تو مجھ سے بات کیا کرو، لیکن تم تو بس مجھے غصہ ہی دلاتی ہو۔ کیوں کروں آپ سے بات؟ بولیں اکیلے میں آپ کو مجھ سے باتیں کرنی ہے، جبکہ سب گھر والوں کے سامنے میرا نام بھی نہیں لیتے، کھانا زبردستی مجھے کھلاتے مگر گھر والوں کے سامنے میرے ساتھ بیٹھنا تک پسند نہیں کرتے۔ ہانیہ کو جب وجاہت کے غصے کی سمجھ نہیں آئی تو وہ خود بھی بولنے لگی۔ یہ وہ صبح سے سوچ رہی تھی، اسے وجاہت کا دھوپ چھاؤں والا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو تم کیا چاہتی ہو گھر والوں کے سامنے تمہیں اہمیت دوں؟ وجاہت کی اس بات پہ ہانیہ کو بہت تب چڑھی۔ تو غلط کیا ہے اس میں؟ اکیلے میں آپ میرے قریب آتے اور سب کے سامنے ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ ہانیہ کو غصہ کرتے دیکھا وجاہت نے خود کو تھوڑا کنٹرول کرنا چاہا۔ دیکھو مجھے تھوڑا وقت لگ رہا ہے سب کے سامنے سچائی کو ماننے میں، مجھے تھوڑی جھجک محسوس ہو رہی ہے بس۔ جھجک؟ کیسی جھجک؟ بیوی ہوں میں آپ کی، اب جب مان رہے ہو تو چھپا کیوں رہے ہیں؟ مسٹر وجاہت علم کہیں آپ مجھے محض ٹائم پاس تو نہیں سمجھ رہے؟ ہانیہ اس بات کا کیا مطلب لے رہی تھی؟ وجاہت خود حیران تھا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو ہانیہ۔ میں غلط سمجھ رہی ہوں کیسے؟ کل آپ نے سب کے سامنے مجھے اپنے ساتھ پیرس لے جانے سے منع کیا، کہا کہ میری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، اور پھر رات پھر مجھے اپنے ساتھ رکھا۔ کیا تھا وہ سب چاہ کیا رہے ہیں آپ؟ میں تمہیں چاہ رہا ہوں، بس تم نے مجھ سے بات نہیں کی تو غصہ آ گیا تھا۔ خیر چھوڑو۔ ہانیہ کو ہر بات غلط طریقے سے لیتے ہوئے دیکھا تو وجاہت نے بات ہی ختم کرنے کا سوچا۔ مجھے آپ کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کبھی آپ غصہ کرتے تو کبھی اتنا پیار، تنہائی میں اتنی اہمیت دیتے اور سب کے سامنے بے مول کر دیتے ہیں، کیوں؟ ہانیہ آنکھوں میں نمی لیے بولنے لگی۔ دیکھو میں بس یہ چاہتا ہوں کہ پہلے ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، دل سے اس رشتے کو قبول کریں، ایک دوسرے کو جانیں، اس لیے تم میرے ساتھ پیرس جاؤ کہ جن حالات میں ہماری شادی ہوئی ہے میں بالکل راضی نہیں تھا، مگر حور کے لیے مجھے نہیں آتا سب کے سامنے اپنی فیلنگس کا اظہار کرنا، سب کے سامنے غصہ کر سکتا ہوں مگر پیار کا اظہار نہیں کر سکتا۔ میرے لیے یہ سچویشن بہت آکورڈ ہو رہی ہے، مگر میرا یقین کرو دل یہ اس رشتے کو اہمیت دینا چاہتا ہوں، بس تھوڑا وقت دے دو مجھے۔ ہانیہ اور وجاہت ایک دوسرے کے قریب تھے بہت۔ وجاہت نے اپنا سر اس کی پیشانی سے ٹکرا دیا اور وہ اب ہانیہ وجاہت کی باتوں کو سن کے تھوڑی پرسکون ہو گئی۔ اپنے کیبن میں کام کرتے ہوئے وجاہت کے دماغ میں ہانیہ کے کہے گئے الفاظ مجھے اس نے کچھ گھنٹے پہلے کہے تھے، سوچنے پر سے یہ احساس ہوتا کہ ہانیہ غلط نہیں تھی، نہ اس کے کوئی اندیشے غلط تھے، غلطی پر وہ خود تھا۔ اگر وہ اسے اپنے دل میں مقام دے چکا تھا تو اسے چاہیے تھا کہ سب کے سامنے اس رشتے کو قبول کرے۔ کب تک وہ اس طرح ملے گا؟ آج صبح بھی گھر والے کیا سوچیں گے اس ڈر سے وہ سب کے اٹھنے سے پہلے ہی اسے لان سے اس کے کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ ٹھیک ہے میں نے غلطی کی ہے تو اسے سدھاروں گا بھی میں ہی، آخر کب تک میں اپنی بیوی کو خود سے دور رکھوں؟ پیرس جب جائیں گے تبھی جائیں گے، اس سے پہلے ہی سب کو یہ کہہ دوں گا میں ہانیہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ وجاہت نے خود سے کہہ تو دیا مگر وہ سب کرے گا کیسے؟ گھر کے پورچ میں گاڑی میں بیٹھی وجاہت نے سوچا ایک دم سے نہ صحیح مگر تھوڑا تھوڑا کر کے تو میں سب کو یقین دلا ہی دوں گا۔ اف میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنے کے اتنے جتن کر رہا ہوں۔ گاڑی کا اسٹیئرنگ وہیل تھا میں وجاہت اکتا آیا وہ لگ رہا تھا۔ چلو خیر ہے، یہ رائتا بھی تو میں نے ہی پلایا، صاف مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ یہ میں کیا بول رہا ہوں، رائتا صفائی، یا اللہ مجھے ہمت دینا۔ وجاہت خود ہی بول کر اپنے ہی الفاظوں پر حیران ہو رہا تھا۔ گاڑی سے اتر کر وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، سب اپنے کمروں میں ہوں گے۔ وجاہت تھوڑا شکر ادا کرتا سیدھا اپنے کمرے میں کیا۔
8 بجنے والے تھے۔ شام میں جب گھر آیا اور گیا، کسی نے اسے نہیں دیکھا اور اب اسے آنے میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ کھانے کا وقت ہو رہا تھا تو اس نے کپڑے لیے اور واش روم میں چلا گیا۔